نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم وببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا وملجأنا وحبيبنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ بے بسم اللہ اسم لادا ایوی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی نو جہندہ ایڈ پسارا ہو میں قربان تنا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب رحمت دو جہاں سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کی آل و اصحاب پر ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد واجب الاحترام اسٹیج پر جلوہ افروز سادات کرام علماء کرام مشائخ عظام ثنا خوانان مصطفیٰ اور دور و قریب سے تشریف لائے ہوئے میرے تمام دینی روحانی بھائیوں بزرگوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں
آپ کے درمیان بہت زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا کہ انہوں نے میری ایک اور رات مصطفیٰ کی یاد میں گزارنے کی توفیق دے دی۔ مجھے ویسے تو محفل کا پتہ نہیں تھا، لیکن ہمارے بہت ہی پیارے خلیفہ صاحب ہیں اور ثنا خان بھی ہیں۔ ایک نعت خوان ویسے ڈاڈے ہوتے ہیں اور اوپر سے وہ خلیفہ بن جائے تو پھر ڈبل نور علی نور بن جاتا ہے۔ تو ہمارے نذیر احمد علمانی صاحب چونکہ میرے انکل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت الحاج پیر خالد سلطان القادری سروری مدد اللہ العالی کے خلیفہ خاص ہیں، اور ہمارے بچپن سے میں جب چھوٹا تھا تو بذات خود مجھے نعت پڑھنے کا شوق تھا، تو اکثر اوقات حاجی نذیر احمد علمانی مجھے نعت کی پریکٹس کرایا کرتے تھے، تو اس لیے میں ان کی بات ٹال نہیں سکا۔ انہوں نے کم سے کم نہیں بھی ہوگی 25 سے 30 کالیں مجھے کی اور کہا کہ ہر صورت میں اس محفل میں آنا ہے، اور پھر کچھ انتظامیہ کے بھی کسی دوست نے 2-3 مرتبہ رابطہ کیا، تو میں یہ سوچ رہا تھا الحمدللہ ویسے سال کے 365 دنوں میں سے کم از کم 250 دن رسول اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں اور محافل میں گزرتے ہیں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ آج میرا رخ گھر کی طرف تھا اور میں تقریباً 1.5 ماہ سے اپنے تنظیمی دورے پر اور محافلوں کے سلسلے میں باہر تھا، اور آج میں گھر جا رہا تھا، تو گھر جاتے جاتے مجھے پھر سرکار نے بلا لیا، اور آج مجھے اس شعر کی سمجھ آئی کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو سرکار جس کو بلا لیں، جس کو قبول کر لیں، یہ ہم تو نوکری لگانے والے ہیں۔ میں صرف چند منٹوں کی حاضری، اور انشاءاللہ ملک کے مشہور و معروف ثنا خوان پڑھ بھی گئے اور آگے انہوں نے پڑھنا بھی ہے، تو انشاءاللہ آپ ان کو سماعت کریں گے، لیکن میں چونکہ 2 دن سے سویا بھی نہیں اور سفر کی تھکاوٹ اپنی جگہ، گھر پہنچ کے بندہ پھر واپس آ جائے تو یہ اور اکثر وہ کہتے ہیں جب بندہ چلتا رہے نا مشین کی طرح تو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، لیکن جس دن گھر کی طرف منہ ہو تو بہت زیادہ تھک جاتا ہے، تو پتہ ہوتا ہے آگے ریسٹ کرنا ہے۔ خیر ریسٹ شاید قبول نہیں ہے کیونکہ کل رات کی محفل خیر پور میں ہے اور ادھر بھی میں نے پہنچنا ہے۔ میں صرف کافی دیر سے دیکھ رہا تھا، پہلی مرتبہ آپ کے اس گاؤں میں حاضری نصیب ہوئی ہے، میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا، بندے سارے عاشق ہیں، بیٹھے سارے عاشق رسول ہیں، لیکن تھوڑے سے کرنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ کرنٹ کیا ہے؟ سنیوں کا کرنٹ ہی یہی ہے کہ نعرہ یا رسول اللہ کا لگا دو۔ تو میں بات شروع کرنے سے پہلے اپنے مرشد کی سنت کو ادا کرتے ہوئے آپ سب سے کہوں گا 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب اجازت ہے تو بات شروع کی جائے۔ اللہ کے قرآن سے ابتدا کی، قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ ہم نے بھیجا نور اور روشن کتاب۔ اب یہ آیت سمجھا کے آگے چلوں گا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ میلاد کی محفل میں ہے، اور میلاد کی محفل کا پل پل وہ رحمتوں سے بھرا ہوتا ہے، اور کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جس لمحے میں مصطفیٰ خود تشریف لے آتے ہیں۔
یوں تو ساری محفل وہ سماعت کرتے ہیں، لیکن دوستو یہ جو وقت ہے جو اس وقت آن پہنچا ہے، مجھے تلاش تھی ان بندوں کی جو اس وقت میں بیٹھتے ہیں، اور وہ یہ آپ لوگوں کا چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے میرے حضور نے فرمایا تھا کہ رات کے پیٹ کو ڈھونڈا کرو۔ رات کا پیٹ کیا ہے؟ آدھی رات کا وقت۔ یا رسول اللہ سوال کیا گیا حضور وہ کس لیے؟ کہا اس موقع پہ میرا رب آسمان دنیا پہ تشریف لے آسمان دنیا پہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ ہے تم میں سے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو آج میں عطا کروں۔ خیر یہ میرا موضوع تو نہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی ساتھ ساتھ بات ہوگی، لیکن اللہ کے قرآن نے کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے۔ اللہ نے فرمایا تحقیق کہ ہم نے بھیجا کتاب کو، نور کو اور روشن کتاب کو۔ اب عربی زبان بڑی واضح زبان ہے کہ جس کے ایک ایک نقطے سے معنی اور مطالب تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ مصطفیٰ بشر ہے، لیکن اللہ کہتا ہے مصطفیٰ بشر نہیں، مصطفیٰ نور ہے۔ وہ بشریت کا لبادہ اوڑھ کے آئے ہیں، اور یہ آیت کریمہ اس کی روشن دلیل ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق کہ ہم نے بھیجا ایک نور اور روشن کتاب۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے کا معنی یہ ہے کہ یہ جو نور کہا جا رہا ہے وہ بھی قرآن کو کہا جا رہا ہے، اور جو روشن کتاب ہے وہ بھی قرآن ہے۔ لیکن میں ان عقل کے اندھوں کو کہ جن کو لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ عربی زبان میں جہاں واو عاطفہ آ جائے وہ اپنے گزرے ہوئے کلام کو جدا کرتی ہے اور آنے والے کو جدا کرتی ہے۔ میں آپ کو دنیاوی مثال دے کے کہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس آیا زید اور بکر، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ زید کوئی اور ہے اور بکر کوئی اور ہے۔ لیکن اگر میں کہوں میرے پاس محمد زید آیا تو مطلب یہ سمجھ آئے گا کہ بندہ ایک ہی ہے، نام اس کے دو ہیں۔ اگر میں کہوں گا آیا محمد اور زید تو پتہ چلے گا کہ محمد اور ہے، زید اور ہے۔ اللہ نے کہا یہ جو واو لگا رہا ہوں قیامت تک آنے والے انسانوں تم سمجھ لو کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق کہ میں نے پہلے نور کو بھیجا، پھر واو لگا کے اللہ نے بتا دیا کہ وہ نور کوئی اور ہے، روشن کتاب کوئی اور ہے۔ نور کا معنی اور ہے اور روشن کتاب کا معنی اور ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو کمکمے سجے ہیں اور یہ لائٹیں لگی ہیں، یہ جو بلب جل رہے ہیں رات کے اندر، اب اس پنڈال سے باہر دیکھو تو اندھیرا ہے، لیکن اس کے اندر دیکھو تو روشنی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں کوئی ایسا نور ہے جس کی وجہ سے یہ جگمگا رہا ہے اور سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ ابھی ہم اٹھ کے کسی باغ میں چلے جائیں اندھیرے میں تو میں تقریر کروں، نہ آپ مجھے دیکھ سکیں گے نہ میں آپ کو دیکھ سکوں گا، نظر نہیں آئے گا۔ اس سے اگلی مثال لے لیں کہ میں کوئی کتاب کھول کے بیٹھوں اور آپ کو حدیث سنانے شروع کروں اور اچانک میں یہ بجلی چلی جائے تو بھئی میں تو کتاب سے رٹا لگا کے آیا، اب پڑھتے پڑھتے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور روشنی ختم ہو گئی، مجھے دکھائی دینے نہ لگا۔ وجہ کیا تھی کہ روشنیاں مدھم ہو چکی تھی، اندھیرے چھا گئے تھے اور تمام تر بلب اور تمام تر روشنیوں کا
بصیرہ وہ منقطع ہو چکا تھا. اب جب روشنی ہی نہیں رہی تو مجھے کچھ کتاب میں دکھائی نہیں دینے لگا. آؤ اللہ کے قرآن کو سمجھو. رب نے کہا کہ تم جو یہ باتیں کرتے ہو کہ آؤ قرآن کی طرف, آؤ قرآن کی طرف, آؤ قرآن کی طرف, قرآن میں سب موجود ہے. اللہ نے کہا ایسے قرآن سمجھ نہیں آتا, پہلے نور کو لے لو پھر قرآن سمجھ آئے. اگر نور ہی نہیں ہوگا, اگر آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہوگی تو پھر قرآن سمجھ نہیں آتا. رب نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. او بندو تمہاری آسانی کے لیے پہلے مصطفیٰ بھیج رہا ہوں, پہلے نور بھیج رہا ہوں, پہلے آمنہ کا لال بھیج رہا ہوں. جب آمنہ کا لال آ جائے, جب کائنات کی تبھی سیاہیاں ختم ہو جائے اور اجالے چمک اٹھے, پھر قرآن کو کھول کے بیٹھو, سارے کا سارا سمجھ آئے. کیونکہ قرآن تو الحمد سے لے کر والناس تک میرے مصطفیٰ کی نعت ہے, کملی والے آقا کی ثنا ہے, کملی والے آقا کی تعریف ہے. ہر قرآن تو سینے سے لگانے والی کتاب ہے, یہ تو اللہ کی کتاب ہے, لیکن اللہ کی محبت کا عالم تو دیکھو. یا اللہ ٹھیک ہے تو نبیوں کا ذکر کر دیتا ہے, یا اللہ ٹھیک ہے تو اپنی لیتا ہے, یا اللہ مانا کہ تجھے رسول اتنا محبوب ہے کہ والضحیٰ کہہ کے اس کے چہرے کی قسم کھا لیتا ہے, لیکن یا اللہ تیرے جیسی محبت بھی مصطفیٰ سے کسی نے نہیں کی, تیرے جیسا پیار بھی کوئی نہیں کر سکا. آؤ قرآن کو کھول کے دیکھو کہ قرآن حکیم میں اللہ نے صرف اپنی قسم نہیں کھائی, صرف رخ والضحیٰ کی قسم نہیں کھائی, بلکہ جس شہر سے مصطفیٰ کی نسبت ہوئی اس شہر کی قسم کھائی, جس شہر سے کملی والے آقا کی نسبت ہوئی اس شہر کی قسم کھائی, بلکہ جس گھوڑے پہ مصطفیٰ نے قدم رنجا فرمایا, جب اس گھوڑے نے اپنا قدم اٹھایا تو اللہ نے اس کی ٹانگوں کی قسم کھائی. اللہ نے کہا تیری محبت تیری اور میری محبت پہ فرق ہے. کوئی شاعر جب کسی کی تعریف بیان کرتا ہے نا اپنے محبوب کی, تو پھر وہ محبوب کی اداؤں کا ذکر کرتا ہے, وہ محبوب کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے, وہ محبوب کے چلنے پھرنے کا ذکر کرتا ہے, وہ محبوب کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر کرتا ہے, اور وہ محبوب کے اوڑھنے کا ذکر کرتا ہے, وہ محبوب کے بچھونے کا ذکر کرتا ہے. لیکن قربان جاؤں رب پہ جس نے محبوب بنا کے سارے شاعروں کو اندھا کر دیا اور کہا کہ اب آؤ مجھ سے سنو یا ایھا المزمل. میں کیسے ذکر کرتا ہوں کہ اگر وہ چادر اوڑھ لے تو میں چادر کا ذکر کرتا ہوں, اگر وہ سو جائے تو میں سونے کا ذکر کرتا ہوں, اگر رخ انور کو دنیا کو دکھا دے تو والضحیٰ کہہ دیتا ہوں, اگر زلفیں کھول دے تو واللیل کہہ دیتا ہوں. یا اللہ یہ راز کیا ہے, ساری دنیا تو تجھ سے لو لگا بیٹھی ہے. رب نے کہا سارے مجھے چاہتے ہیں, میں مصطفیٰ کو چاہتا ہوں, میں مصطفیٰ کو چاہتا ہوں, میں آمنہ کے لال کو چاہتا ہوں. اور کتنی مزے کی بات کہ سب سے آخری نبی کو سب سے پہلے بنایا, سب سے پہلے بنایا, اور لوگ کہتے ہیں حضور آخری نبی. میں نے کہا ہاں آخری نبی, ہم سب کا ایمان ہے رسول اللہ خاتم النبیین, لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں حضور صرف آخری نبی نہیں, حضور سب سے پہلے بھی نبی, سب سے آخر بھی نبی. کیونکہ میرے جد امجد عارفوں کے بادشاہ سلطان العارفین سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا, جب کچھ بھی نہ تھا,
نہ تو تھا نہ میں تھا نہ کائنات تھی، تب کون تھا؟ وہ اللہ۔ اور حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اگر کسی شے کی تخلیق کی نا تو وہ اپنے رسول کے نور کو پیدا کیا، اور اس رسول کے نور کا کام کیا ہوتا تھا؟ ہر وقت اللہ کے نور کے گرد طواف کرتے رہے۔ ایک چیز ہوتی ہے روایت کرنا، روایت یہ ہوتی ہے کہ حدثنا فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایات ہیں کہ میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اور اس نے سنا رسول اللہ سے کہ انہوں نے یہ فرمایا۔ لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہ روایت نہیں کرتا۔ حضرت سلطان باہو نے 140 کتابیں لکھی، ساری کی ساری میں سند نہیں لکھی۔ میں نے عرض کی حضور لوگ سندیں مانگتے ہیں کہ ہمیں سند بتا دو، اس حدیث کی سند کیا ہے، اس میں کوئی راوی ضعیف تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا سند کی ضرورت اسے ہو جسے رسول میسر نہ ہو، جسے رسول میسر نہ ہو۔ ہمیں جب بھی کچھ تکلیف پہنچتی ہے یا کچھ پوچھنا ہوتا ہے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، مصطفیٰ کا بددعا کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، اور آمنہ کا لال ہمارے سامنے تشریف فرما ہو کے ہمیں بیان فرماتے ہیں۔ استاد ذوالفقار، اس لیے حضرت سلطان باہو اور آپ جیسے اولیاء نے ڈائریکٹ لکھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اچھا آؤ، محبت کا عالم یہ ہے کہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میں انشاءاللہ 8 منٹ کے اندر اپنی تقریر کو ختم کروں گا، میرا ٹائم مکمل انشاءاللہ، پھر آپ کی محفل شروع رہے گی اور میں آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ شاہ صاحب قبلہ، میں نے جتنا بھی دین کو پڑھا سمجھنے کی کوشش کی، میں نے سارے کے سارے دین میں سب سے افضل کام مصطفیٰ کی نوکری کو پایا۔ سب سے افضل کام یہ ہے کہ حضور کے نوکر بن جاؤ، حضور کی نوکری کر لو۔ میں آپ کو صرف ایک روایت سے سمجھاتا ہوں، ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش۔ کملی والے آقا میدان جنگ میں ہیں، غزوہ چل رہا ہے اور کفار اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، کوئی یہاں سے وار کر رہا ہے، کوئی وہاں سے وار کر رہا ہے۔ ایک شخص بڑا ہی تیز جو کہ کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے اور وہ ڈھونڈ رہا ہے مسلمانوں کی صفوں میں آگے پیچھے جاتا ہوا، لڑتا ڈھونڈ رہا ہے کہ میں آمنہ کے لال کو ڈھونڈوں اور معاذ اللہ انہیں شہید کروں۔ یہ اس کی تلاش ہے کہ میں مسلمانوں کے نبی کو ڈھونڈوں اور انہیں معاذ اللہ شہید کروں۔ اب وہ لڑتا آخر اپنے مشن کے اختتام پہ پہنچتا ہے اور اسے مصطفیٰ کا گھوڑا نظر آتا ہے جس پہ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جو ہی وہ گھوڑا اباؤٹ ٹرن کرتا ہے نا تو وہ چہرہ جس کی قسم سورہ دہا نے کھائی وہ چہرہ نظر آتا ہے، اور وہ کافر جو مصطفیٰ کو شہید کرنے کے در پہ تھا وہ آ کے قدموں میں گرتا ہے اور کہتا ہے اگر اتنا سونا چہرہ ہے، یہ اس کے جملے ہیں کہ اتنا سونا چہرہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے، اگر آپ اتنے حسین ہیں تو آپ سچا کوئی نہیں۔ رسول اللہ اسے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اب میرے مطلب کے جملے آگے آنے لگے ہیں، اس سے بھی بڑی بات آگے آنے لگی ہے۔ وہ اجازت طلب کرتا ہے، حضور آپ اجازت دیں، پہلے وہاں سے لڑ رہا تھا اب یہاں سے لڑنا چاہتا ہے۔
میری جنگ ادھر سے ادھر والوں کی طرف تھی، اب یہ جنگ یہاں سے وہاں والوں کی طرف ہوگی. بس رخ مصطفیٰ کی زیارت کر کے اور اجازت طلب کر کے وہ بندہ میدان عمل میں اترتا ہے اور کافروں کو نیست و نابود کرنے پہ تل جاتا ہے. ایک کو مارا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے ایک تیر دور سے نکلتا ہے اور اس بندے کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے. وہ وہیں زمین پہ گرتا ہے اور زمین پہ گرتے ساتھ ہی جو جملے اس کی زبان سے نکلتے ہیں وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ادرکنی، میری مدد کیجئے، مجھے سنبھال لیجئے، مجھے سنبھال لیجئے اے آمنہ کے لال، میں جا رہا ہوں، میری مدد کیجئے. اب وہ بندہ گر گیا، جنگ ختم ہو گئی، میرے مقصد کے جملے بھی آ گئے. صحابہ اپنوں کی لاشیں اکٹھی کر رہے ہیں اور اس بندہ جو ابھی مسلمان ہوا اور پھر لڑنے لگا، پھر مر کے گر گیا. صحابہ پوچھتے ہیں حضور یہ تو ابھی کا ابھی اس نے کلمہ پڑھا، یہ ابھی کا ابھی پڑھا، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ کیا اسے غسل دلایا جائے؟ کیا اسے پاک صاف کیا جائے؟ مصطفیٰ نے کہا تم نہیں دیکھ رہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں. کہا تم نہیں دیکھ رہے لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ یہ جس کو غسل دینے کی تم بات کر رہے ہو، ملائکہ کی قطاریں اسے غسل دے کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے پر لے کر جا رہی ہیں. اب میں تو سمجھ گیا لیکن شاید آپ میں سے کچھ لوگ نہیں سمجھے. یار میں آپ سے سوال کرتا ہوں، علماء سے پوچھتا ہوں کہ جب بندہ مسلمان ہو اس پہ پہلا کام فرض ہوتا ہے وہ غسل کرے، وہ پھر دوسرا کام کیا ہے؟ نمازیں سیکھے، قرآن سیکھے، کوئی اللہ کی بڑائی بیان کرے. تم نمازوں کی طرف لاتے ہو، تم اللہ کی بڑائی کی طرف لاتے ہو، تم نیکی کے کام کی طرف لاتے ہو، لیکن کیا ہی وہ خوبصورت بندہ ہوگا جس کے نامہ اعمال میں ایک نماز بھی نہیں ہے، ایک کلمہ ہے بس، اور اس کے سوا کوئی تسبیح نہیں ہے، کوئی کلمہ حق نہیں ہے، کوئی تسبیحات کی فراوانی نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک سجدہ بھی نہیں ہے، ایک سجدہ بھی نامہ اعمال میں نہیں ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ملائکہ اسے جنت میں لے کر جاتے ہیں. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جھولی میں نا نمازیں ڈال کے، روزے ڈال کے، حج زکوٰۃ ڈال کے، نیکیاں ڈال کے اور تمام تر دن رات کی شبداریاں ڈال کے، سجدے ڈال کے، رکوع ڈال کے، قیام ڈال کے اور طرح طرح کی نیکیوں ڈال کے یہ جھولی بھر لو، لیکن اگر مصطفیٰ کی محبت سینے میں نہیں ہوگی نا تو یہ ساری نیکیاں اٹھا کے تیرے منہ پہ دے مارے جائے. لیکن مصطفیٰ نے کہا ادھر وہ ہے جو سب کچھ کما کے میری محبت کے بغیر جا رہا ہے، تو اس کا راستہ دوسرا ہے. اور ادھر اس کو دیکھو، جھولی خالی ہے، جھولی میں کچھ نہیں. سب سے بڑا کام تو رب کو سجدہ کرنا ہے، سب سے افضل کام اس کو سجدہ کرنا ہے، اس کو یکتا خداوند تعالی مان کر اس کے سامنے جھکنا ہے. لیکن اس بندے کے پاس وہ بھی نہیں ہے. گویا مصطفیٰ نے بتا دیا یہ سارے کام بعد کے ہیں، پہلے مصطفیٰ کا چہرہ جس نے دیکھ لیا وہی سب سے گویا مصطفیٰ کے چہرے کو اللہ نے وہ فضیلت بخش دی ہے کہ جس نے اس چہرے کو دیکھ لیا حالت ایمان میں، نامہ اعمال میں کچھ نہ ہو،
بس مصطفیٰ کا چہرہ اس کی زیارت لے کر جا رہا ہو، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوستان ذی وقار آخری 2 منٹ اور میں آپ کو صرف سچا راستہ بتا کے اجازت چاہوں، وقت نہیں ہے اور نہ ہی میری طبیعت اور سفر کی تھکاوٹ مجھے اجازت دے رہی ہے کہ میں آگے بیان کر سکوں، لیکن اس 2 منٹ کے جملوں میں میں آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ ہمیں تو بچپن سے ہی وہ گھٹتی اردو میں کہتے ہیں جسے ہم گھٹی کہتے ہیں، گھٹی میں ہی مصطفیٰ کی محبت پلا دی الحمدللہ۔ ہم اس ولی کامل کے قدموں کے صدقے ہم جی رہے ہیں کہ جس نے کہا کہ سچا راہ محمد والا جائے وچ رب لبھی۔ ایک بارات گزری اور راستہ بھٹک گئے تو عارفوں کا بادشاہ ذکر الہی میں مست تھا، اور راستہ بھٹکی ہوئی بارات نے کہا کہ اس فقیر سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم نے احمد پور سے آل جانا، ہم راستہ بھٹک گئے تھے، ہمیں جانا ہے، ہمیں پہنچا دیجئے۔ اٹھایا فقیر کو اور ذکر سے جگایا اور ہلا کے کہا بابا جی کیا نام ہے آپ کا؟ کہا مجھے فقیر باہو کہتے ہیں۔ کہا کیا مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہا بابا جی راستہ بھٹک گئے ہیں، احمد پور سیال جانا ہے، کوئی سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو حضرت سلطان باہو نے پوچھا کہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ ایک ہوتا سیدھا راستہ بتا دینا، ایک ہوتا اس راستے پہ جا کے پہنچا دینا۔ اب ایک یہ تھا نا، میں فون پہ رابطے میں تھا، یہ جگہ میں نے نہیں دیکھی ہوئی تھی، تو میں فون پہ پوچھتا یار کہاں ہو، وہ کہتا بھئی یہاں سے دائیں مڑ جاؤ، وہاں سے بائیں مڑ جاؤ، وہاں سے یہاں مڑ جاؤ، وہاں مڑ جاؤ، تو کئی طرح کے اس میں مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن اللہ پاک عزت دے دوستوں کو وہ آگے روڈ پہ تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا بتانے بھٹکنے کی ضرورت نہیں، سیدھا ہی لے کے جاتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو نے کہا کہ بھٹکے ہوئے ہو اور سیدھی راہ کی تلاش ہے، تو بتاؤ کہ بتا دوں یا پہنچا دوں؟ کہا جی اگر پہنچا دیں تو اس سے بڑی نوازش کیا ہوگی؟ کہا جانا کہاں ہے؟ کہا احمد پور سیال جانا ہے۔ کہا پھر ایسے کرو آنکھیں بند کر۔ براتی حیران بھئی عجیب بندہ دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی راستہ مشکل ہے ذرا آنکھیں کھول کے چلنا، کہیں کوئی تھکا مکا نہ لگ جائے، کوئی ٹھڈا وڈا نہ لگ جائے، ذرا آنکھیں کھول کے رکھنا۔ یہ عجیب بندہ ہے، کہتا ہے آنکھیں بند کر لو۔ کہا جی ٹھیک ہے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کہا میں کہوں گا اللہ ہوں، تو کہنا حق با، پھر میں پہنچا دوں گا۔ تو انہوں نے آنکھیں بند کی، حضرت سلطان باہو نے کہا اللہ ہو، انہوں نے کہا حق با ہو، بس کہا اب آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولی تو مدنی منٹھار کا گنبد خضرا سامنے دکھا لیا۔ بارات حیران ہو گئی، پریشان ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اے بزرگوں یہ کہاں لے کر آئے؟ ہم تو باراتی تھے، ہم تو سیدھی راہ کے متلاشی تھے، ہم تو احمد پور سیال جانا چاہتے تھے۔ آپ نے کہا فقیر باہو کو ایک ہی احمد پور کا پتہ ہے اور وہ آمنہ کلال احمد مجتبیٰ کا راستہ ہے۔ تو سیدھی راہ کا متلاشی تھا اور باہو کے لیے سچا راہ محمد والا، سچا راہ محمد والا جیچ رب لبھی دیکھو۔ ہمارے تو یہی راستے ہیں، یا کسی کو مکہ پہنچا دیتے ہیں یا کسی کو مدینہ پہنچا دیتے ہیں، صرف یہی راستے ہیں۔ دوستان ذی وقار آؤ اس جملے سے یہ سبق حاصل کرو، ہم سنی اہل سنہ و جماعت، ہماری خوش نصیبی خوش بختی ہے
کہ ہم نسبتوں والے لوگ ہیں. جس سے بھی آپ کی نسبت ہے، جس سے بھی، جس ولی اللہ سے نسبت ہے، جس مرد کلندر سے نسبت ہے، آپ کو یہ نسبت کام آئے گی. یہ نسبت آپ کو کام آئے گی. یہ وہ راہیں ہیں. بس صرف ایک چیز کا خیال کرو، ایک چیز کا خیال کرو. مرشد جب بھی لو نا، اس کی زنجیر کو دیکھ کے کہ اس کی وہ جو کڑیاں ہیں، کڑیاں جا کے مصطفیٰ سے ضرور ملتی ہیں، کملی والے آقا سے ضرور ملتی ہیں. اور میرے پیر باہو نے فرمایا کہ تو قادری سلسلے میں آتا ہے. کہتے ہیں یہ سلسلہ تمام سلسلوں کا سردار سلسلہ ہے. جہاں سارے سلاسل کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. اب قادری سلسلے کا قادر جو بڑا کمال ہے، میں صرف ان کا جملہ آپ کو سنا کے اجازت چاہوں گا کہ آپ نسبت کو دیکھیں کہ نسبت کس کے ساتھ ہے. کڑی در کڑی، کڑی در کڑی، وہ کہاں تک پہنچتا ہے. حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر الشیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو میرے سلسلے میں آ تو صحیح، تو میرے سلسلے میں آ تو صحیح. یہ نہ دیکھ کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے وہ ناقص ہے یا کامل ہے. اگر وہ ناقص ہوگا تو اس کا باپ کامل ہوگا. نسبت کو ضرور دے، اس کی نسبت کو دے کہ اگر وہ ناقص ہوگا تو اس کا باپ کامل ہوگا. پھر فرمایا یہ نہ دے کہ اس کا باپ بھی ناقص ہے. اگر اس کا باپ بھی ناقص ہوا تو اس کا دادا ضرور کامل ہوگا. پھر فرمایا اگر اس کا دادا بھی ناقص ہے تو قادری سلسلے میں آ کر تو دے، اس کا پردادا ضرور کامل ہوگا. کہا اگر پردادا بھی ناقص ہے تو لکڑ دادا ہی کامل ہوگا. کہا اگر لکڑ دادا بھی ناقص ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہا اس سے اوپر والا وہ کامل ہوگا. یا عبد القادر جیلانی، یہ جب سارے ناقص ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا اوپر میں عبد القادر جو بیٹھا کہا سارے کے سارے ناقص صحیح، ان سب کا سردار میں عبد القادر جیلانی بیٹھا ہوں. تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر دے، اگر میرا دھوبی جنت میں جا سکتا ہے تو قادری سلسلے کا مرشد کیوں نہیں جنت میں جا سکتا؟ قادری سلسلے کا ہر مرید جنت میں جا سکتا ہے. اور ہم سارے سلسلوں کے قائل ہیں، نقشبندی، سہروردی، چشتی، شاذلی، کلندری، اویسی، جتنے بھی سلسلے ہیں سارے کے سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں. دوستان زیوکار، بس اپنے عقیدوں کو درست رکھیے اور مصطفیٰ سے اپنی محبت ہمیشہ قائم رکھیے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ زندگی پل بھر کی ہے، یہ گزر جانی ہے اور آخر میں قبر میں ہی جانا ہے. وہ لمحے دور نہیں ہے. کل ہمارے بڑے زندہ تھے، آج وہ موجود نہیں ہے. سب نے جانا قبر میں ہی ہے. اور قبر میں یہ آپ کے اپنے کوئی کام نہیں آنے. نہ کوئی مولوی کام آئے گا، نہ کوئی پیر کام آئے گا، نہ کوئی اپنا کام آئے گا، نہ کوئی بیگانہ کام آئے گا. اگر قبر میں کوئی آئے گا تو آمنہ کا لال کام آئے گا، کیونکہ وہاں وہی چہرہ دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بتا 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 ما تکونو فی حق هذا الرجل، تو اس عظیم چہرے والے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ پھر تجھے پہچان کرنی پڑے گی. لہٰذا اس زندگی میں مصطفیٰ کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارو. اور یہی ایک وسیلہ ہے، یہی ایک وسیلہ ہے جو ہماری نجات کا وسیلہ بنے گا اور انشاءاللہ بن کے رہے گا. ہمارا ایمان ہے کہ کملی والے آقا ہم سب کی بخشش فرمائیں گے اور ہماری شفاعت فرمائیں گے. اب انشاءاللہ بہت ہی ہمارے بہترین ثنا خوان نوری صاحب تشریف فرما ہے. میں اکثر ادھر دربار شریف پر
یہ تشریف لائے تھے ہمارے آستانے پر، وہاں ان کو میں نے سنا، ویسے آپ کو میں فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ سنتا رہتا ہوں ماشاءاللہ، آپ سارے دوستوں کو جتنے بھی یہ نعت خوان آئے تھے، اللہ پاک آپ کی آواز میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان نعت خوانوں کو بھی ہمیشہ عاشق رسول رکھے، اور سننے والوں میں بھی ذوق پیدا کرے، سنانے والوں میں بھی ذوق پیدا کرے۔ صرف یہ نہ ہو کہ بس نعت سننی ہے، بس سن کے محفل اٹینڈ کی اور چلے گئے۔ دوستان زیوکار، اصل محفل میلاد یہ ہے کہ آپ ساری رات بیٹھ کے میلاد سنیں، اور سونے سے پہلے کم از کم فجر کا انتظار ضرور کریں، فجر کا انتظار کر کے فجر کی نماز پڑھ کے پھر سوئیں، تو پھر آپ کے میلاد کی محفل قبول ہوگی۔ یہ ہم سنیوں میں سب سے بڑا عیب ہے کہ ہم ساری کی ساری رات مصطفیٰ کی سیرت سنتے رہتے ہیں، اس حضور کی نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن 3-4 بجے جا کے ادھر سے فجر کی اذان کا وقت قریب ہوتا ہے، ہم بستر اوڑھ کے سو جاتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ واہ 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 واہ، ہماری تو بڑی محفل ہے، سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ دوستو، یہ محفلیں واہ واہ کے لیے نہیں کرو، جس نے محفل منعقد کرنی ہے واہ واہ کے لیے مت کرو۔ دنیا کو تمہاری واہ واہ نظر آتی ہوگی، دنیا کو تمہاری شور شاہ نظر آتی ہوگی، لیکن مصطفیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ تمہارے دلوں میں رہتے ہیں۔ ان کی واہ واہ کو چھوڑو، آمنہ کے لال کی واہ واہ کو سنو۔ جس دن انہوں نے واہ واہ کر دی نا، جس دن انہوں نے کہہ دیا کہ تیری نعت مجھے قبول ہے، تیری محفل مجھے قبول ہے، تیرا واز مجھے قبول ہے، پھر میرے خیال میں 1,00,000 کا مجمع بیٹھا ہو، 1,00,000 کا، اس فقیر کی تقریر کسی کام کی نہیں۔ جہاں ایک بندہ بیٹھا ہو اور مصطفیٰ کا نور چمک رہا ہو، وہاں تقریر سب سے بڑی کام کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔